سوچیے اگر آپ صرف ایک دن تہجد کا اہتمام کریں اور اللہ سے دعا کرے کہ وہ آپ کو اپنی قربت عطا کرے، آپ کی زندگی کی مشکلات دور کرے اور آپ کو سکون قلب نصیب کرے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک رات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تہجد وہ راز ہے جس نے انبیاء، صحابہ اور اولیاء کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچایا۔ آج آپ بھی اس سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں کہ اپنی رات کی نیند کو ایک عظیم مقصد کے لیے قربان کریں؟ اللہ سے مانگے، کیونکہ وہ رات کے اس وقت منتظر ہے کہ آپ اس سے بات کریں۔ تہجد اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب رات کے اندھیرے میں سکون چھا جاتا ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور دل میں اللہ سے قربت کی تڑپ جاگتی ہے، یہ وقت تہجد کا ہے۔ وہ خاص لمحہ جب بندہ اپنے رب سے خصوصی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ ایمان والوں کے دل کا سکون، روح کی تازگی اور اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی فضیلت قرآن و سنت میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک زائد عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، جب اللہ بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے دل کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ تہجد میں اللہ نے جو برکات رکھی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ روحانی سکون، تہجد کی نماز میں انسان کا دل پرسکون ہوتا ہے۔ یہ وقت دنیا کے شور سے دور اپنے رب سے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت، تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے کا ہے۔ گناہوں کی معافی، تہجد کے وقت کی عبادت گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نیک عمل کی عادت، تہجد کی پابندی انسان کو دیگر نیک اعمال کی طرف راغب کرتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صف میں شامل ہونا، تہجد پڑھنا انبیاء، اولیاء اور صالحین کی سنت ہے جو اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کے وقت وہ کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تہجد کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور دیگر نیک بزرگوں کی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت سے سجایا اور اپنے دنوں کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ سلف صالحین کی تہجد کے بارے میں عادات، رات کو جاگنا ان کا ایک معمول تھا۔ سلف صالحین رات کے ایک بڑے حصے کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ان کی راتوں کی خاموشی قرآن کی تلاوت، تہجد کی رکعات اور دعاؤں سے گونجتی تھی۔ ان کی تہجد صرف دکھاوے یا عادت نہیں تھی، بلکہ اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنے کے لیے تھی۔ وہ عبادت کو اخلاص کے ساتھ انجام دیتے اور اپنی دعا میں رو رو کر اللہ سے رحمت اور مغفرت مانگتے۔ سلف صالحین کا کہنا تھا کہ رات کی عبادت دل کو نرم کرتی ہے، نفس کو پاکیزہ بناتی ہے اور اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ ناظرین، آئیے اللہ کے نیک بندوں کی عادات پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت تہجد کے لیے جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ وہ فرماتے، رات کی عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاؤ اور دین کے روزے سے اپنے نفس کو پاک کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ راتوں کی عبادت کے بارے میں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ یہی روش صحابہ اور ان کے بعد کے لوگوں نے بھی اپنائی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو رات کو قیام کرتے تھے اور دن کو روزے رکھتے تھے، وہ دنیاوی چیزوں سے زیادہ آخرت کی تیاری میں مشغول رہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اکثر راتوں کو تہجد میں گزارتے تھے۔ ان کی طویل رکعات اور رونے کی عادت مشہور تھی۔ ان کے شاگرد کہتے تھے کہ آپ ایک آیت پر گھنٹوں رویا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت، تہجد میں قرآن کی تلاوت ان کے لیے روحانی غذا کا کام کرتی تھی۔ وہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے تھے اور اس کی آیات پر تدبر کرتے تھے۔ دعا اور استغفار، تہجد کے وقت وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ یہ نیک لوگ کم سونے کے باوجود زیادہ چست اور توانا رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سکون اللہ کی عبادت میں ہے، نہ کہ نیند میں۔ تہجد کی ابتدا 2 رکعت سے کی جاتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ رکعات میں اضافہ کرتے۔ سلف الصالحین کی زندگی میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ سلف الصالحین نے اپنی زندگیوں کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی قربت رات کے اندھیروں میں تلاش کرو۔ وہ فرماتے تھے، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ رات کے وقت اللہ سے بات کرے۔ ہم کیسے عمل کریں؟ تہجد کے لیے نیت کرے، چاہے 2 رکعات سے آغاز کرے۔ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تہجد کی عادت بنائے۔ رات کے اس خاص وقت میں اپنے دل کی بات اللہ سے کریں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے ہمیشہ وقت نکالتے اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ صحابہ کرام، تابعین اور دیگر اولیاء بھی تہجد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناتے تھے۔ تہجد سے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز ایک خالص عمل ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب بندہ رات کے آرام کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور جھکتا ہے تو یہ اس کی اللہ سے محبت اور خلوص کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تہجد کے وقت کی دعائیں اور عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان کو اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت کا ادراک ہوتا ہے۔ تہجد کے لیے رات کو جاگنے کی نیت کرے، وضو کرے اور 2 یا 4 رکعات سے شروع کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اللہ سے دعائیں کرے، گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھے۔ تہجد ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہے۔ یہ نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کی زندگی میں برکت ڈالتی ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنتی ہے۔ آئیے ہم سب تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہو۔ تہجد کو اپنے دن کی برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہمیں سلف صالحین کے طریقوں کو اپنانے اور تہجد کی عظیم عبادت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔